نازیہ صباح السلام ان خاتون کی مبادل ہیں جنہوں نے نظم پڑھنی تھی. حضور فرماتے ہیں کہ وہ اچانک اب بیمار ہو گئی ہیں تو ان کی جگہ صباح السلام صاحبہ آج نظم پڑھیں گی. صباح السلام. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم. مر کر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیری در پر سے جائیں گے ہم. مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. تیری محبت کے جرم میں ہم جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے این راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے این راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم. سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم. بس ایک تیرے حضور میں ہی سرے اطاعت جھکائیں گے ہم. بس ایک تیرے حضور میں ہی سرے اطاعت جھکائیں گے ہم. وہ شہر جو کفر کا ہے مرکز، ہے جس پہ دین مسیح نازا، ہے جس پہ دین مسیح نازا. خدائے واحد کے نام پر ایک اب اس میں مسجد بنائیں گے
مسجد بنائیں گے ہم، پھر اس کی مینار پر سے دنیا کو حق کی جانب بلائیں گے ہم، حق کی جانب بلائیں گے ہم، کلام رب رحیم و رحمان ببانگے والا سنائیں گے ہم، کلام رب رحیم و رحمان ببانگے والا سنائیں گے ہم، تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے پر سے جائیں گے ہم۔ Translation. Out of love for you, my beloved, we will endure every hardship. Never will we forsake you, nor leave your threshold. If loving you is deemed a crime, then yes, even if we are crushed to pieces, we will regard it as a source of pleasure. It will not burden our hearts. We will bow our heads. We will not listen to the outsider, nor will we be caught up in his deception. We will bow our heads in obedience to you, and you alone. That city which is the center of non-believers, where Christianity stands proud. In the name of one God, we will build a mosque there. Then, from its minaret, we shall call the entire world towards truth, and we will loudly proclaim the word of the gracious and merciful Lord. حضور فرماتے ہیں کہ کیا کسی کو معلوم ہے کہ اس نظم کا سیاق و سباق کیا ہے، اور یہاں کون سی مسجد مراد ہے اور کس نے بنائی، نیز یہ کہ اس کا خواتین سے کیا تعلق ہے، پھر اس مخصوص موقع کے لیے اس نظم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیا کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتا سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لندن مسجد یہاں مراد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بس اتنا نہیں، اس بارے میں ہمیں اور بھی بتائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مائکروفون کے ذریعے آپ مائکروفون کے قریب آ کر وضاحت کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس موقع پر اس مقصد کے لیے اس نظم کا انتخاب کیا گیا بڑی ذہانت کے ساتھ، اور آپ اسی جگہ بیٹھے ہیں جس بارے میں یہاں گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس وقت جب حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظم کو لکھی تھی، اس مسجد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ مسجد فضل لندن کے بارے میں ہے، جو کہ احمدی خواتین کی قربانیوں کے ذریعے بنی۔ انہوں نے اس واسطے اپنے زیورات اور پیسے وغیرہ دیے، اور 1924 میں یہ مسجد بنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے اور کون سی پیش گوئی پوری ہوئی تھی؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ کہ حضور یہاں موجود ہیں،
کیا یہ پیش گوئی پوری ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، اس بارے میں ہمیں مزید بتائیں، کیا آپ نے نظم کو صحیح طرح سمجھ کر نہیں سنا؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے، مجھے سننے میں تو اچھی لگی لیکن الفاظ یاد نہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ اچھی آوازوں کا مسئلہ ہے، آواز میں آپ کھو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، اور جو اصل متن ہے، مضمون ہے، وہ یاد نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دیکھیے یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت احمدیہ کے مستقبل کے حوالے سے ایک نظم ہے جو اس مسجد سے متعلق ہے جو تعمیر ہونے والی تھی اس وقت، اور اس میں انہوں نے بے خبری کی حالت میں، انہیں پتہ نہیں تھا، یہ پیش گوئی فرمائی یہ جانے کے بغیر کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کی خواہش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی زائد، اس لیے میں نے کہا کہ انہیں پوری طرح اس وقت معلوم نہیں تھا کہ وہ کس بارے میں پیش گوئی کر رہے ہیں۔ وہ اس سینٹر سے، اس مرکز سے پیغام کے پھیلنے کی بات کر رہے تھے پوری دنیا میں، اس بستی سے جو مسیح کے جھوٹے خدا کا دعویٰ کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی سینٹر سے ہم ساری دنیا کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے، لیکن اللہ کی وحدانیت کا پیغام پوری دنیا تک کیسے پہنچایا جائے گا، اس چیز کو وہ تب نہیں سمجھ سکے۔ اب اللہ کے فضل سے وہ جس مینار کی بات کر رہے تھے وہ مینار نہیں جو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی اس مینار میں جا کر پوری دنیا سے مخاطب نہیں ہو سکتا۔ یہ MTA کا مینار ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کو اللہ کی وحدانی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ احمدی عورتوں نے، خواتین نے اس میں بہت ہی بڑا کردار اختیار کیا، جو کہ تاریخ میں احمدی خواتین کی ایک بڑی تعریف کے طور پر مانا جائے گا، کیونکہ یہ مسجد، یہ مرکز اور اس سے متعلق ہر چیز ان کی مالی قربانیوں سے تعمیر ہوئی تھی، اور کسی مرد کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں تھی، صرف خواتین کو اجازت تھی۔ لیکن یہ بھی بہت ہی ایک اہم بات تھی، ضروری بات تھی، کیونکہ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام میں خواتین کو ثانوی کردار دیا جا رہا ہے، کوئی کردار ہی نہیں دیا جاتا یہاں، لیکن سب سے بڑا کردار احمدی خواتین نے ادا کیا۔ لہٰذا یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے جسے تمام احمدی لڑکیوں اور خواتین کو یاد کر لینی چاہیے اور ذہن نشین کر لینی چاہیے، اور وہ حقیقی بات کو پوری گہرائی سے سمجھیں۔ شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس نظم کا انتخاب کیا۔ کہتے ہیں کہ مسز ممتاز ناصر خان صاحبہ ان سوالات کو پیش کریں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ سوال رفت بشیر صاحبہ کی طرف سے ہے جن کا تعلق پرلی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم حضور۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے گھر میں قرآن خوانی کی نشستیں منعقد کرتے ہیں، کیا اس قسم کی تلاوت کو خدا تعالیٰ قبول کرتا ہے اور کیا روحوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ حضور فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ کے خلفائے راشدین کے دور میں، اور نہ ہی پہلی 3 صدیوں میں تاریخ کے ریکارڈ شدہ دور میں کہیں بھی کسی قرآن خوانی کی مجلس کا پتہ نہیں ہمیں ملتا۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو وہ کام ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہے کیا، اور جب قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو ایک لفظ کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ لہٰذا یہ بیکار باتیں ہیں، اس کی مکمل طور پر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور اگر احمدی عورتیں ایسی مجلسوں میں جاتی ہیں تو صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے جاتی ہیں کہ وہ قرآن کا گویا احترام کرتی ہیں۔ یہ قرآن کا کوئی احترام نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں، بلکہ یہ اس کو نظر انداز کرنا ہے۔
اگر وہ احمدی خواتین کو دعوت دیں، انہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہماری مجلسوں میں آئیں جن میں ہم قرآن کی وضاحت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں قرآن کی، اور ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے درسوں میں اور قرآن کی کلاسز میں شمولیت اختیار کریں جو ہفتے میں 2 بار منعقد ہوتی ہیں۔ ان سے کہو کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم آنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے خیال میں آپ جس طرح یہ نشستیں منعقد کرتے ہیں وہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ حضور، اردو میں کچھ سوالات ہیں کیونکہ کچھ خواتین کو انگلش نہیں آتی، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اردو میں پڑھ لوں؟ ایک غیر احمدی نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نام نہیں دیا حضور فرماتے ہیں یہاں کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا جائے گا جو نام کے بغیر ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لکھوایا؟ اچھا چلیں اب بتائیں، نام بتائیں۔ ہاں جانتا ہوں۔ فرام امامۃ الرشید شیخ۔ Now read it. ایک غیر احمدی نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے تو انہوں نے حج کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ سچے عاشق کو حج سے روک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حج سے روکا گیا تھا، تو ان کے عاشق کو بھی روکا گیا، یہ تو سنت پوری ہوئی ہے۔ انفیکٹ حضور فرماتے ہیں در حقیقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے عمرہ اور حج کرنے سے روکا تھا تو انہوں نے ان حالات میں حج کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں آپ کے تمام صحابہ کرام اس بات کے حق میں تھے، سارے کے سارے، کہ وہ مکہ میں زبردستی داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کو پورا کیا جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور اپنے صحابہ کو عمرہ اور حج کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ صرف ایک شخص تھا جو اس کے خلاف تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کی دلیل بہت ہی مضبوط تھی، طاقتور تھی۔ حالانکہ اس وقت صحابہ کو اس وقت اس کی سمجھ نہیں لگی، ان کا استدلال یہ تھا، دلیل ان کی یہ تھی کہ قرآن کریم کی جن آیات میں حج کے فرض ہونے کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گزرگاہ محفوظ ہونی چاہیے، اور جب راستہ محفوظ نہ ہو تو اللہ کی طرف سے آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مکہ سے وہاں تک کا راستہ محفوظ ہے اگر راستہ خون آلودہ پتھروں سے بھرا ہوا ہوگا؟ بہرحال وہ راستہ محفوظ نہ تھا۔ وہ قرآن کو دنیا میں سب سے اچھی طرح سمجھنے والے تھے، اور اسی واسطے انہوں نے حج نہیں کیا۔ اب وہی علماء جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر حج نہ کرنے کا اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے ہی ان کے لیے حج کرنا ناممکن کیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے راستے کو ہی غیر محفوظ کر دیا تھا، بلکہ سارا راستہ ہی غیر محفوظ کیا ہوا تھا۔ پھر یعنی مختصراً یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ شکریہ۔ کہتے ہیں کہ اگلا سوال سارا سرپونگ صاحبہ کا ہے جن کا تعلق نارتھ لندن سے ہے۔ میرے خیال ہے کہ ایک چائنیز چینی نام ہے۔ حضور برائے مہربانی میں جاننا چاہوں گی کہ کیا میرے لیے اپنے فوت شدہ والدین کے لیے جو غیر مسلم تھے تحریک جدید ادا کر سکتی ہوں؟ حضور فرماتے ہیں اگر تو وہ غیر مسلم تھے تو میرے مطابق ایسا کرنا جائز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں تبھی آپ کسی ایسے شخص کی طرف سے ادائیگی کر سکتی ہیں جب وہ فوت ہو چکے ہوں، جب کہ وہ شخص زندہ رہتے ہوئے بھی ویسا ہی کرتے ہوں، ورنہ یہ آپ کے اچھے اعمال ہیں جو ان کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ اس بنیادی بات کو سمجھ رہی ہیں؟
حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی نماز نہیں پڑھتا تھا تو آپ اس کی طرف سے ساری زندگی نمازیں پڑھ لیں، لیکن نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے، کیونکہ یہ بے فائدہ ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے غیر مسلم والدین کی صرف دعا کے ذریعے ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مشرکین تھے تو آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، ان کا معاملہ خدا کے سپورٹ کر دیں۔ لیکن اگر وہ اس لحاظ سے غیر مسلمان تھے کہ وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے وغیرہ، اگر تو وہ مشرک نہ تھے تو آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتی ہیں، اور اس سے زیادہ آپ کر نہیں سکتی۔ اگلا سوال سارجہ ندیم صاحبہ کا ہے، جن کا تعلق سٹن سے ہے، وہ ادھر کی سیکٹری تعلیم ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ کیا ادھر ہی بیٹھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ادھر کھڑی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے متعلق ہے۔ میں خاوند کی ذمہ داری ادا کرتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے اور گھر میں مصروفات کی وجہ سے مسجد میں آ کر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی اور رات گھر میں عبادت میں گزارتی ہیں، تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ ثواب اعتکاف سے بھی زیادہ مل سکتا ہے اللہ کے ہاں۔ It all depends on حضور فرماتے ہیں یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ وہ خاتون کتنی لگن کے ساتھ ایسا کرتی ہیں اور اللہ ان کی لگن کو کس طرح قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا میں جواب تو نہیں دے سکتا، کیونکہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اس کو یعنی ان کو کتنا ثواب دینا چاہتا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے اسے کوئی نہ کوئی نشان تو دکھایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ آنسا امجد صاحبہ کا سوال ہے، وہ بھی اردو میں سوال کرتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آنسا امجد کہاں ہیں؟ احمدی غیر احمدی کی امامت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اگر ایک احمدی حج یا عمرہ کرنے جائے تو امام کعبہ کی امامت میں نماز۔ question ہے حضور فرماتے ہیں میں اس سوال کا جواب متعدد بار دے چکا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس سے تنگ آ گیا ہوں، مگر بار بار ایک ہی سوال کا جواب دینا معقول نہیں۔ آپ کیسٹس کو سنیں، میں نے متعدد بار اپنے سوال و جواب کے مجالس میں اس کا جواب وضاحت کے ساتھ دے چکا ہوں، چنانچہ ان کیسٹس کو سنیں، چاہیں تو صرف آڈیو میں سنیں یا ویڈیو کے ساتھ، جواب آپ کو ادھر ہی ملے گا۔ اگلا سوال قدسی احمد صاحبہ کا ہے، کیا کوئی عورت اپنے نئے گھر کے معاملے میں سبز قدم ہو سکتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں ویسے تو ایک سبز قدم عورت کو ایک ایسی عورت سمجھنا چاہیے جو خوش قسمتی لاتی ہو، کیونکہ سبز ایک خوبصورت رنگ ہے، ایک اچھا رنگ ہے، مگر اردو میں جب آپ کسی کو سبز قدم کہتے ہیں تو اس سے مراد ایسی عورت ہوتی ہے جو گھر میں بد قسمتی لائے۔ حضور فرماتے ہیں میرے مطابق آپ کسی بھی خاتون کو ان کی سمجھ کے مطابق سبز قدم کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی عورت دوسروں کا برا چاہتی ہو تو وہ لازماً سبز قدم ہے، خواہ وہ کسی چیز کو حسد کی نگاہ سے دیکھتی ہو یا اپنے دل میں بری دعائیں کرتی ہو، تو آپ صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن سبز قدم کا تصور جو ہے وہ غلط ہے۔ سبز قدم خاتون جیسی کوئی بات ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا دوسرا سوال ہے، یا کوئی بچہ پیدائش کے بعد والدین کے لیے ببرکت مانوس ہو سکتا ہے یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بہت فضول باتیں ہیں، اسٹوپڈ باتیں ہیں۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ خاتون اس بات کو کیسے بھول سکتی ہیں؟ یہ سوال ایک غیر احمدی خاتون کی طرف سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس غیر احمدی کو بھی بتا دیں۔ قرآن کریم کے مطابق ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی فطرت پر، یعنی اللہ کی اپنی فطرت پر، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو کہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوا ہو وہ منحوس ہو؟ نعوذ باللہ۔
والدین اگر چاہیں تو اس کو منحوس بنا سکتے ہیں if they so desire, اگر وہ چاہیں. right? ٹھیک ہے. Okay, there's another question. وہ کہتی ہیں ایک اور اردو میں سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض بچیاں جو کہ مسجد میں مکمل پردہ کرتی ہیں جبکہ ان کو مسجد سے باہر دیکھا جائے تو بالکل پردہ نہیں کرتی اور اس لیے they do it because حضور فرماتے ہیں وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں تاکہ اچھے لوگوں سے اپنے چہروں کو چھپا سکیں اور برے لوگوں سے اپنے چہروں کو چھپانا نہیں چاہتی. so let them do. وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں, They have the choice, ان کی مرضی ہے, but for them they choose the evil. لیکن یہ ایک بری ایک چیز ہے, یہ ان کو سمجھانا چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا مشکل ایک سوال ہے. بونمت سے ایک خاتون پوچھتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ان کا بچہ پاکستان میں فوت ہو گیا تھا. بچہ 3 دن تک زندہ رہا مگر اس کو بتائے بغیر جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا گیا. ان کا بچہ زندہ پیدا ہوا تھا. حضور فرماتے ہیں جی خواہ بچہ پیدائش کے بعد صرف ایک سانس کے لیے ہی زندہ رہا ہو تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے. میرا مطلب ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے, ضروری ہے, فرض ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا جنازہ پڑھنا فرض ہے, خواہ ایک ہی سانس ہی کیوں نہ لیا ہو. حضور فرماتے ہیں میری اپنی بیٹی قریباً مردہ ہی پیدا ہوئی تھی, لیکن کیونکہ یہ ظاہر تھا کہ اس نے پیدائش کے بعد سانس لی, اس لیے میں نے اس لڑکی کا, اپنی اس بچی کا نماز جنازہ بھی ادا کیا. وہ کہتی ہیں کہ ابھی ختم نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں حضور میں نے سوال ابھی مکمل نہیں کیا. Now she can say janaza prayer. She can say it now. مگر جس نے دیکھ ان کو تو پتہ ہے یہ بھی فائدہ کر یہ میں سمجھا تھا. The mother knows. وہ کہتی ہے ماں کو تو پتہ ہے کہ بچہ ہسپتال میں فوت نہیں ہوا, Whatever certificate جو بھی سرٹیفکیٹ ہسپتال بنائے issued the certificate afterwards. تو وہ تو بعد میں ایشو ہوا. But the child was lived in جب بچہ گھر پر تھا اس نے 3 دن تک سانس لی. yes please. وہ کہتی ہیں کہ حضور وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس کو معلوم تھا کہ بچہ زندہ تھا مگر ڈاکٹرز وغیرہ نے کچھ اور کہا. حضور فرماتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے, اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے. اگر اس کو معلوم تھا کہ بچہ زندہ ہے تو اس کو جنازہ پڑھ لینا چاہیے تھا. ہسپتال کے سرٹیفکیٹ کو کیوں مانا, یہ وہ تو بے فائدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں مانا, بعد میں اسے سرٹیفکیٹ کھولا. حضور فرماتے ہیں سوال کیا ہے. وہ کہتی ہیں سوال یہ ہے کہ اب وہ جنازہ پڑھ سکتی ہے. حضور فرماتے ہیں اب کیوں, اس وقت کیوں نہیں پڑھا. کہتے ہیں اب وہ جنازہ اب پڑھنا چاہ رہی ہیں جبکہ سرٹیفکیٹ نے اس کو پیدائش سے ہی مردہ قرار دیا ہے, حالانکہ انہوں نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا کہ بچہ زندہ تھا مگر جنازہ نہیں پڑھا. میں اس کی مدد نہیں کر سکتا. بہت ہی ایک عجیب سوال ہے یہ اور بے مقصد. اگلے سوال کے لیے کوئی نام نہیں درج. کیا کوئی مجھے اس سوال کرنے کا نام بتا سکتا ہے؟ ہو جائے تو 3 دن کے شوال کے روزے رکھ سکتا ہے. اس نے اپنا نام نہیں بتایا. حضور فرماتے ہیں وہ کون سی خاتون ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے؟ نہیں رکھ سکتی, اس نے 3 رکھے ہیں اور بیمار ہو گئی تھی تو اس کے بعد رکھ سکتی ہیں. نفلی روزے ہیں. جی. Doesn't make any difference. Somebody wrote about کہتے ہیں کسی نے اپنے خواب کے متعلق لکھا ہے قادیان جانے سے پہلے. یہ رفت بشیر صاحبہ کا ہی سوال ہے. قادیان کے سفر سے پہلے میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں نہیں, ادھر خوابوں کا ذکر نہیں ہوگا. کھلے عام خوابوں کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خواب کا معنی کچھ اور ہو اور لوگ کچھ اور سمجھ لیں.
اور کچھ لوگ اس کو غلط ہی نہ سمجھ لیں، اس لیے کھلے عام خوابوں کے ذکر کو منع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک اور سوال ہے جو وجیہہ صاحبہ نے پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وجیہہ کہاں ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کے خراب گلے کے متعلق ہے. آپ نے دوائی لینا شروع کر دی، کیا آپ بہتر ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بہن کی بجائے آپ نے کیوں نہیں نظم پڑھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی. حضور فرماتے ہیں اب سوال پوچھیں. وہ پوچھ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ امیر صاحب نے بلکہ اس کا کل جواب دیا تھا تبلیغ سٹالز پر. کیا خواتین تبلیغ سٹالز پر جا سکتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ؟ حضور فرماتے ہیں جی بالکل، کیوں نہیں، پردے کے ساتھ. لیکن خصوصاً تبلیغ سٹالز پر یہ بہت ہی ضروری بات ہے، اور ایسا پردہ ہو جسے ہم حقیقی پردہ سمجھتے ہیں. اور اپنی فیملی کے ساتھ جتنی تبلیغ کرنا چاہیں کریں. ہاں فیملی کے ساتھ بلکہ بہتر ہے. حضور اگلا سوال فہمیدہ رشید صاحبہ کی طرف سے ہے جو نارتھ لندن سے تعلق رکھتی ہیں. حضور قرآن کریم میں ترکہ کے بارے میں لکھا ہے، ایسا کیوں ہے کہ بیوی کو اپنے خاوند کے حصے سے اتنا تھوڑا ملتا ہے جبکہ اس نے ساری زندگی اس کی اتنی خدمت کی؟ ترکہ جب ملتا ہے اس کو تو بیوی تو نہیں ہوتی. حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پھر اس سوال کا بے شمار دفعہ جواب دے چکا ہوں. بات یوں ہے کہ جب ایک لڑکی جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کو ورثے میں صرف آدھا حصہ ملتا ہے، کیونکہ جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ گھر کو چلائے. ایک لڑکے کو، ایک مرد کو دگنا اس وجہ سے ملتا ہے کیونکہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا اور اپنی بیوی کا خیال رکھے، اور بعد میں اگر اس کے بچے ہوں تو ان کا بھی. تو اقتصادی طور پر بھی یہ مرد کا کام ہے کہ گھر کو چلائے، نہ کہ عورت کا. اسی وجہ سے خطبے کے دوران میں بھی میں نے اس نوعیت کی ایک حدیث کا بھی ذکر فرمایا، اور میں نے اس بات کو سمجھایا تھا قرآن کلاس میں. بالکل. حضور فرماتے ہیں خواتین کوئی اور سوال ہے آپ کے پاس؟ کوئی اور سوال؟ حضور فرماتے ہیں جبکہ آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی ٹھیک ہے، پوچھیں. حضور فرماتے ہیں آپ کی بہن کا ایک سوال ہے، پتہ کریں. حضور فرماتے ہیں کہ کیا یہ کلاس عمومی طور پر فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے؟ سب شاملین صحیح طرح محو ہو رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ حضور میرے پاس رپورٹ ہے، اگر آپ چاہیں تو میں یہ پڑھ کر سناتی ہوں. میرے پاس رپورٹ ہے اس سوال پر. حضور فرماتے ہیں پہلے اس سوال کو لیتے ہیں. آپ کی بہن نے جو سوال پوچھنا ہے، اچھا وہ ادھر ساتھ ہی بیٹھی ہیں. اس کے بعد آپ وہ اس رپورٹ کو ہمارے سامنے شیئر کریں. وہ پوچھتی ہیں کہ کس عمر سے ایک بچہ روزہ رکھنا شروع کر سکتا ہے؟ میرا بچہ ابھی 7 سال کا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سارے روزے رکھے. حضور فرماتے ہیں جب تک بچوں کا تعلق ہے اور روزوں کا، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تب جا کر ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. قرآن کے مطابق روزہ ان پر فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں.
اب بلوغت کی عمر کو پہنچنا، اس کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے جواب دیا جا سکتا ہے، اور ہر ایک لڑکے اور لڑکی کا مختلف معاملہ ہے، کیونکہ اس سوال کا مختلف لوگوں کے حوالے سے مختلف جواب ہو سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مثال کے طور پر سرد شمالی ممالک کے مقابلے میں گرم ممالک میں پختگی کی بلوغت کی عمر بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور شمالی ممالک میں کچھ لڑکیاں پہلے بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں دوسری لڑکیوں کے بالمقابل، اور اسی طرح لڑکے بھی دوسرے لڑکوں کے بالمقابل پہلے بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اس سوال کا جواب کھلا ہے، ہر وہ شخص جو بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ لڑکا یا لڑکی انہیں بہتر پتہ ہے کہ رمضان کے روزے اب ان پر فرض ہیں یا نہیں، لہٰذا اس جواب سے بچوں کو چاہیے کہ وہ خود اس بات کا فیصلہ کریں، لیکن روزوں کو فروغ دینے کی خاطر، بچوں میں فروغ دینے کی خاطر یہ ایک بہت ہی اچھا رواج ہے، جیسا کہ ہم نے قادیان میں بھی بچوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ جب ہم بہت ہی چھوٹے تھے اور ہم روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جہاں تک میرا مطلب ہے قانون کا تعلق ہے، ہم پر روزے فرض نہیں تھے، لیکن ہمارے والدین نے اس کو فروغ دیا، اور بہت سے بچے اپنے روزے رکھا کرتے تھے، جبکہ فقہ کے اصولوں کے مطابق ان پر روزہ ابھی فرض نہیں تھا، لہٰذا اس سے ان کی مشق ہوتی ہے اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ روزے میں کیا حالت ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی فائدہ یہ ہے کہ والدین ان کو یہ بتاتے ہیں کہ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہیں، بلکہ روزے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ سحری سے پہلے بیدار ہوں، جاگیں اور اپنی تہجد کی نماز ادا کریں، اور یہ ایک مزید فائدہ ہے بچوں کو چھوٹی عمر میں روزوں کی مشق کرانے کا، اگر وہ چاہیں۔ کیا میں نے وضاحت کر دی ہے اب اس کی؟ وہ کہتی ہیں کہ ایک اور سوال بھی ہے منورہ احمد صاحبہ کا، جو کہ ٹوٹنگ سے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ دجال کو جسمانی طور پر بیان نہیں کیا گیا، لیکن امریکی ڈالر کے بارے میں حضور کا کیا نظریہ ہے جس پر ایک آنکھ کی تصویر ہے؟ حضور وہ کہتی ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ دجال کو جسمانی طور پر پیش نہیں کیا گیا، مگر امریکی ڈالر پر جو ایک آنکھ کی تصویر ہے اس پر حضور کا کیا تبصرہ ہے، کیا نظریہ ہے حضور کا؟ وہ کہتی ہے امریکی ڈالر پر ایک آنکھ کی تصویر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ مجھے ایک سنجیدہ سوال نہیں لگتا، ہو سکتا ہے یہ ایک مذاق ہو، لیکن آپ چاہیں تو اس پر ہنسیں، رونا چاہیں تو روئیں، لیکن دونوں آنکھوں کے ساتھ، صرف ایک آنکھ کے ساتھ نہیں۔